بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ اور ان کے اوپر ہم نے بادل کا سایہ کیا، نازل کیا ہم نے ان پر من اور سلوہ، کھاؤ تم اللہ کی دی ہوئی پاکیزہ چیزوں میں سے، اور ہم نے ان کا کوئی نقصان نہیں کیا، انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا لیکن وہ اپنا ہی نقصان کرتے رہے۔ آیت نمبر 57 ہے۔ بنی اسرائیل پر اللہ پاک جل شانہ کے انعامات بے بہا ہوئے، ان کا ایک ایک کر کے تذکرہ فرما رہے ہیں۔ ہم ان انعامات سے اندازہ یہ لگتا ہے کہ بنی اسرائیل اللہ کی بہت لاڈلی قوم تھی، تو لیکن انہوں نے اس کا پاس نہ رکھا، اللہ نے ان کو جو عزت دی اس کا انہوں نے بھرم نہ رکھا، جس کی وجہ سے پھر وہ آیات بھی قرآن کے اندر موجود ہیں جن کے اندر اللہ نے فرمایا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اللہ نے ان کے اوپر ذلت مسلط کر دی، ہمیشہ وہ جب تک دنیا میں رہیں گے ذلیل ہی رہیں گے، لیکن انہوں نے خود اپنے لیے ذلت کا راستہ اختیار کیا۔ اب یہاں پر یہ جو واقعات ہیں یہ سارے کے سارے وادی تیہ کے ہیں، اس کو وادی سینا بھی کہا جاتا ہے، تو تفصیل تو اس کی بہت ہے لیکن اتنی بات ہم ذہن میں رکھ لیں۔ مصر کے قرب و جوار میں یا مصر شہر میں دوبارہ یہ لوگ واپس آ گئے فرعون کے ہلاک ہونے کے بعد، غرق ہونے کے بعد۔ اب ان کو حکم ہوا کہ تم اپنے اصلی وطن ملک شام میں جاؤ، اللہ پاک کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی۔ ان کا اصلی وطن ملک شام ہے، وہیں سے یوسف علیہ السلام جو ہے وہ ان کو قافلہ جو ہے قرآن جیسے سورہ یوسف کے اندر ہے، وہ قافلہ ان کو لے کر مصر آیا، مصر میں بکے، اور وہاں پر جب ان کو اللہ پاک نے حکومت عطا فرما دی تو پھر ان کے بھائی بھی وہاں پر آ گئے، والدین بھی، یعقوب علیہ السلام وہیں پر تشریف لے آئے۔ تو اب یہ کل 12 بھائی تھے، بنیامین تو سکے بھائی تھے یوسف علیہ السلام کے، باقی 10 بھائی اور تھے، 2 یہ یوسف علیہ السلام بنیامین اور 10 بھائی اور ہیں۔ یہ اب مصر کے اندر رہنے لگے اور ان 12 بھائیوں کی پھر اولاد ہو گئی، 12 قبیلے بن گئے، بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، یہ پھر 12 قبیلے بن گئے آگے، ان کی اولاد سے وہیں سے مشہور ہوا۔ آخر کار یوسف علیہ السلام جو ہے وہ وفات پا گئے۔ آہستہ آہستہ پھر یہ چونکہ بحر سے آئے ہوئے لوگ تھے، ہجرت کر کے آئے ہوئے لوگ تھے، یہ غلامی میں چلے گئے، فرعونی ان کے اوپر جو وہاں کے مقامی آبادی تھی وہ ان کے اوپر حکومت کرنے لگے، غلامیانہ ذہنیت بن گئی۔ تو اب اللہ پاک جل شانہ نے ان کو نجات عطا فرما دی، اور یہ جو ہے تورات ان کو دی گئی، سارا کچھ کل کے واقعات ہم نے پڑھے۔ تو پھر اللہ پاک جل شانہ کی طرف سے حکم ہوا کہ جو اپنا پرانا ملک تھا نا، ملک شام، جہاں پر یعقوب علیہ السلام پہلے رہتے تھے، جہاں سے ہجرت کر کے مصر تشریف لائے تھے، اب وہاں جاؤ تم لوگ۔ اور حکم یہ ہوا کہ وہاں جو قوم ہے نا جنہوں نے تمہارے آنے کے بعد ملک شام پر قبضہ کر لیا، یہ ملک شام ابھی جو موجودہ علاقہ ہے نا، اردن، فلسطین، لبنان، یہ سارا کا سارا ملک شام کے اندر داخل تھا۔ کوہ طور، وادی سینا ابھی بھی وہاں پر موجود ہے، ایک صحرا ہے، بعض حضرات کہتے ہیں کہ 10-12 میل کا کوئی لمبا چوڑا جو ہے وہ صحرا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ سارے کے سارے مقامات ابھی بھی موجود ہیں، وہاں پر لوگ جاتے ہیں، یوٹیوب پہ ہم دیکھ سکتے ہیں، ٹورسٹ جاتے ہیں، بتاتے ہیں وہاں کی ساری تفصیلات جو ہیں۔ تو یہ دوبارہ انہوں نے ملک شام جانا تھا، اللہ پاک جل شانہ کی طرف سے حکم ہوا کہ دوبارہ ملک شام جاؤ، لیکن ہوا یہ کہ پیچھے ایک قوم تھی بڑی طاقتور، ڈیل ڈول والی، بڑے قد، چوڑے سینے اور بڑے طاقتور لوگ تھے، جن کو قوم عمالقہ کہا جاتا ہے۔ یہ کسی تفسیر میں تو نہیں لکھا لیکن تاریخ کی کتابوں کے اندر میں نے یہ بات پڑھی ہے کہ وہ اتنے طاقتور وہ لوگ تھے، اس کی طاقت کا اندازہ ہم یوں لگائیں، ابھی 200-400 سال پہلے وہاں کھنڈرات کی کھدائی ہوئی تو قوم عمالقہ کا زمانے کا جو بندہ تھا اس کی ہڈیاں ملیں، اس کی جو ہے وہ ڈھانچہ ملا ہڈیوں کا، تو اس کی کھوپڑی اتنی بڑی تھی، جب اس کو کھدائی کر کے کرینوں کے ذریعے اس کو نکالنے لگے تو اس کے جو ہے نا ایک دان ٹوٹ گیا، ہڈی تھی نا، کھوپڑی تھی، جسم تو تھا نہیں، اس کے ایک ڈاڑ جو ہے نا ایک دان ٹوٹ گیا، ڈاڑ کا جب وزن کیا گیا تو 1 من وزن تھا، اس کا ایک ڈاڑ کا وزن تھا۔ ایسی قومیں اللہ پاک نے جو آدم علیہ السلام کا قد کتنا لمبا تھا، 70 ہاتھ کہا جاتا ہے، ہر جنتی کو اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ تو بہرحال
وہ بڑی طاقتور ڈیل ڈول والی بڑی قوم تھی، قوم اعمال کا۔ اللہ پاک جل شانہ کی طرف سے حکم ہوا ان کو، بنی اسرائیل کو، موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کہ جا کر اس قوم سے جہاد کرو۔ یہ آگے سورہ مائدہ کے اندر بھی آ رہا ہے کہ ان سے جا کر جو ہے وہ جہاد کرو۔ اس کی تفصیل ہے اس جہاد کی۔ تو جس وقت انہوں نے یہ کہا تھا، جب ان کی یہ چل پڑے یہاں سے، جب وہاں پر پہنچے مصر اور فلسطین کے درمیان جو وادی طی تھی، جب وہاں پر پہنچے تو ان کو پتہ چلا کہ قوم اعمال کا تو بڑی طاقتور قوم ہے، بڑے قد والے، بڑے جسم والے لوگ ہیں۔ یہ لوگ ڈر گئے۔ ڈر کر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اے موسیٰ تو اور تیرا رب جا کے ان سے لڑ لو، ہم نہیں لڑ سکتے، ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ان لوگوں نے ڈر کر، مطلب وہیں یہ فرق ہے امت مسلمہ اور ان کے درمیان، ہم اندازہ کریں۔ امت مسلمہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جمع کیا سب کو جمع کر کے پوچھ رہے ہیں کہ دیکھو ادھر سے قریش کا لشکر آ رہا ہے اور ہم 313 ہیں، وہ 1000 ہیں، تلواریں بھی ہمارے پاس 2-4 ہی ہیں ساری کی ساری، اور کچھ بھی نہیں ہے، صرف چھڑیاں ہیں، کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہیں، پیٹ میں بھی کچھ نہیں ہے، طاقت بھی نہیں ہے جس کے ذریعے لڑا جا سکے، اور وہ پورے اسلحہ سے لیس ہیں، گھوڑے ہیں، سواریاں ہیں، سب کچھ ہے ان کے ساتھ، اونٹ ہیں، روزانہ جو ہے وہ اونٹ ذبح کرتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، ہمارے پاس تو کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ تب کیا ہوگا؟ حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے، حضرت یا رسول اللہ ہم آپ کے ہر حکم کی تابعداری کریں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری مراد کو اور ہے۔ آپ بار بار رد فرماتے رہے۔ آپ کی مراد جو ہے نا وہ انصار تھے، کیونکہ مقامی آبادی انصار تھے جنہوں نے نصرت کی تھی ان مہاجرین کی۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ قریش کے سردار کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ شاید آپ ہمیں کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جی ہم آپ کے منہ سے کچھ سننا چاہتا ہوں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھوں سے آنسو بھی آئے اور عرض کی یا رسول اللہ آپ اگر ہمیں حکم کریں تو ہم سمندر میں کود جائیں گے۔ ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ تو اور تیرا رب جا کر لڑ رہو اے موسیٰ، ہم یہیں بیٹھے۔ یا رسول اللہ ہم آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں آپ کی حفاظت کریں گے، آپ ہمیں حکم کریں تو ہم سمندر میں بھی کود جائیں گے آپ کے حکم سے۔ تو یہ فرق ہے امت محمدیہ اور ان کے درمیان۔ تو انہوں نے یہ گستاخی کی موسیٰ علیہ السلام کی بھی اور اللہ پاک جل شانہ کی بھی، اللہ کے جہاد کا حکم نہیں مانا۔ تو پھر اس پر اللہ پاک جل شانہ نے جو ہے نا ان کو 40 سال تک اس وادی طی کے اندر بند کر دیا، بغیر کسی باڑ کے، بغیر کسی دیوار کے، بغیر کسی چیز کے۔ یہ لوگ صبح کو چلتے کہ ہم اپنے شہر واپس جا رہے ہیں، ملک شام جا رہے ہیں، ملک مصر جا رہے ہیں، چلتے 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 شام تک سفر کرتے۔ شام کو جب وہاں پہنچتے تو صبح اٹھتے، سو جاتے، ایک جگہ پڑاؤ کرتے، صبح اٹھ کر دیکھتے تو پیچھے سے جو ہے جہاں چلے تھے وہیں پر دوبارہ کھڑے ہوئے۔ 40 سال تک اسی کے اندر سرگردان پھرتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی وفات بھی یہی ہوئی وادی طی کے اندر، جس کے بعد یوشع بن نون جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کے جو قائم مقام خلیفہ اور وہاں پر ان کے جگہ پر جو ہے وہ نبی بن گئے۔ اب یہ جو واقعات جتنے اب آج ہماری آیات کے اندر ہیں وہ وادی طی کے اندر ہوئے، چونکہ وہ ایک چٹیل میدان تھا، الا ترنجبین کے کچھ درخت تھے بہت کم جو سایہ دار بھی نہیں تھے، صرف ان کی ٹہنیاں تھیں خالی، باقی کچھ بھی نہیں تھا، بالکل نہ پانی نہ سایہ نہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ پاک جل شانہ فرمانے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، دیکھو میں نے تمہارے اوپر کیا احسان کیا، ایک گاڑھا سفید رنگ کا بادل ان کے اوپر جو ہے وہ ان کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر رہتا، ہر وقت سایہ کیے رکھتا، دھوپ سے ان کو بچاتا۔ اور فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ، اب کھانے کی ضرورت تھی، پینے کی ضرورت تھی، ہم نے تمہارے اوپر من و سلوہ نازل کیا۔ من کہتے ہیں ترنجبین کے اس پھل کو، اور سلوہ کہتے ہیں کہ بٹیر کو، بھونے ہوئے جو بٹیر ہوتے ہیں نا، سردیوں میں تو اکثر کھاتے ہیں، بھونا ہوا جو بٹیر ہوتا ہے اس کو۔ تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ نازل اس لیے کہہ دیا اللہ پاک جل شانہ نے فرما دیا کہ تعداد بہت زیادہ تھی ان چیزوں کی جو عطا ہوئی، اتنی زیادہ عطا ہوئی کہ ان کے لیے بالکل آسان تھی۔ تو رنجبین خالی ٹہنیاں تھیں، کچھ کچھ درخت تھے، ان کے اوپر اتنا پھل لگنے لگا کہ پوری قوم کو کافی ہو جاتا تھا۔ اور سلوہ بٹیر اتنے زیادہ آ کر پاس بیٹھ جاتے تھے ان کے، آرام سے ان کو پکڑ لیتے تھے، مانوس ہو گئے تھے، اور آتے ان کو پکڑتے، ان کو ذبح کرتے، ان کو کھاتے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، یہ چیزیں جو ہیں وہ آسمانوں سے نازل ہوتی تھی، جیسے اللہ نے فرمایا وہ انزلنا، آسمانوں سے یہ چیزیں۔ بہر جو بھی صورت ہو، اللہ پاک جل شانہ نے ان کے لیے کھانے اور پینے کا بندوبست بھی فرما دیا، اسی کے اندر سائے کا بندوبست بھی ہو گیا، کھانے کا بندوبست بھی ہو گیا، پینے کا، پانی پینے کے لیے اب چاہیے، یہ بھی آگے جو ہے فضرب بعصاک الحجر، آگے اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو دعا مانگی اللہ پاک سے، یا اللہ پانی، یہ تو چٹیل میدان ہے، ادھر تو یہ ریگستان ہے، صحرا ہے،
تو موسیٰ علیہ السلام نے جب دعا کی اللہ پاک جل شانہ کے حکم سے، موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کے اوپر جو ہے وہ لاٹھی ماری، جس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ آج بھی وہ پتھر موجود ہے، دکھاتے ہیں بہت سے لوگ، وہاں پر جاتے ہیں جہاں سے ابھی بھی 12 سوراخ ہیں، جہاں سے، چونکہ وہ 12 قبیلے تھے نا، آپس میں لڑ پڑتے تھے پانی کے اوپر، تو اللہ پاک جل شانہ نے وہ 12 چشمے جاری کر دیے، ہر ایک اپنے اپنے چشمے سے پانی پی سکے، وہیں سے بھر سکے۔ تو اب پانی کا بندوبست بھی ان کے لیے ہو گیا، کھانے کا بندوبست بھی ہو گیا۔ ایک رات کو روشنی کا بڑا مسئلہ تھا ان کے لیے، اس کے لیے بھی اللہ پاک جل شانہ نے ایک روشنی کا، جیسے ایک ستون ہوتا ہے ان کے قوم کے درمیان، جو ہے وہ ان کے ساتھ ساتھ وہ ستون چلتا تھا۔ اور اس سے بھی بڑھ کر آگے مفسرین نے لکھا ہے، احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو ہے پھر ان کے جو ہے کپڑے پھٹنے لگے اور پرانے ہونے لگے، میلے ہونے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، کپڑے پھٹنے سے بھی رک گئے، میلے ہونے سے بھی رک گئے، کپڑے بھی صحیح سلامت رہتے، اور ان کا بچہ جو بڑا ہوتا تو کپڑے بھی اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے بڑے ہوتے رہتے، جیسے وہ اصحاب کہف والا معاملہ ہوا تھا۔ مطلب اتنے اللہ پاک جل شانہ نے ان کے اوپر احسانات کیے، اور پھر اللہ پاک جل شانہ نے یہ بھی فرما دیا ساتھ، کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے تم کو پاکیزہ چیزیں دی ہیں ان میں سے کھاؤ۔ وما ظلمونا، اللہ پاک جل شانہ فرما رہے ہیں انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا، وہ اپنا ہی نقصان کرتے رہے، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، خود اپنا نقصان کرتے رہے، اپنے آپ پر ظلم کرتے رہے۔ اب یہ انہوں نے اپنا ظلم، اپنے اوپر کیا ظلم کیا، انہوں نے اس پر، ان کو صبر نہیں ہوا اس من و سلوا کے اوپر، ان چیزوں پر۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ نہیں، ہم تو خود کاشت کریں گے، ہم تو خود بوئیں گے، یہ ہم کھا کھا کے تھک گئے ہیں، ہم اکتا گئے ہیں، ایک ہی قسم کا کھانا آ رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب اللہ پاک نے یہ من و سلوا نازل کیا نا، ساتھ یہ حکم بھی نازل کیا تھا کہ جتنا کھانا ہے وہ کھا لو، اگلے ٹائم کا اللہ پاک تازہ نازل فرما دیں گے، اس کو جمع کر کے نہیں رکھنا۔ وہ لوگ جمع بھی کرنے لگ گئے۔ اب جب جمع کرنے لگ گئے، وہ گلنے لگ گیا، سڑنے لگ گیا، تو یہ ساری کی ساری نافرمانی ان لوگوں نے شروع کر دی، جس کی وجہ سے اللہ پاک جل شانہ فرمانا کہ یہ نعمتیں ان سے چھن گئیں، یہ نعمتیں ان سے چھن گئیں، انہوں نے خود اپنے اوپر اپنا نقصان کیا، ہم نے ان کا کوئی نقصان نہیں کیا، ہم تو ان کو عنایت فرما رہے تھے، پکا پکایا ان کے لیے سب کچھ آ رہا تھا۔ اور پھر ایک گستاخی انہوں نے یہ کی، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اور پھر اللہ پاک جل شانہ کی طرف سے حکم ہوا کہ ایک شہر کے اندر داخل ہو۔ بعض حضرات مفسرین تو کہتے ہیں کہ یہ وہی شہر تھا ملک شام جس کے اندر داخل ہونے کا اللہ پاک نے حکم دیا کہ اس کے اندر داخل ہو۔ باقی اب چونکہ پیچھے بھی داخل ہونے کا ذکر آیا، وادی تی کا ذکر آ گیا، داخل ہونے کے سے انہوں نے انکار کیا تو وادی تی میں گئے۔ ایک بات یہاں پر ذرا توجہ سے سن لیں، بہت سی ہماری باتیں جو ہے نا وہ خشک آ جاتی ہیں، تو کچھ واعظین کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ بیچ میں کوئی چٹکلا چھوڑ دیتے ہیں، کوئی لطیفہ چھوڑ دیتے ہیں تاکہ مجمع جو ہے نا وہ بیدار ہو جائے، دماغ ایک مرتبہ پھر جاگ جائے۔ لیکن یہ قرآن پاک ہم پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، بڑے مقدس اور باوقار جگہ ہے، یہاں پر کوئی چٹلے کر کوئی لطیفے سنانے، اور اتنے انتہائی قیمتی وقت ہے ہمارے ساتھیوں کا، ایک ایک منٹ قیمتی ہوتا ہے، اس کو ہم ان چیزوں میں نہیں گزار سکتے۔ تو اس لیے جب کوئی مشکل بات آتی ہے تو میں پہلے درخواست کیا کرتا ہوں ساتھیوں کی خدمت میں کہ یہ بات ذرا مشکل ہے، توجہ سے سنیں۔ تو جب اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگلی بات مشکل بہت زیادہ ہوتی ہے، تو کبھی کبھار نہیں سمجھ میں آتی، اوپر سے گزر جاتی ہے۔ اب یہاں پر نا واقعات کا تقدم اور تاخر ہوا ہے۔ تقدم اور تاخر کا مطلب یہ ہے کہ جو بات بعد میں ذکر کرنی تھی وہ پہلے ذکر کر دی، وادی تی کے حالات، وہاں پر بادل اور من و سلوا وہ پہلے ذکر کر دی۔ قُلْ نَدْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اس بستی میں، اس شہر میں داخل ہو جاؤ، اس کا ذکر پہلے کرنا چاہیے تھا، کیونکہ انہوں نے داخل ہونے سے انکار کیا تو ادتی میں جانا پڑا نا ان کو، اللہ نے اس کا ذکر بعد میں کیا۔ اب یہاں پر کسی کو اعتراض اور اشکال ہو سکتا تھا کہ پہلے والی بات بعد میں ذکر کر دی، بعد والی بات پہلے ذکر کر دی، یہ کیا ہوا؟ یہ بات ہم ذہن میں رکھ لیں۔ شروع میں جب ہم نے درس قرآن شروع کیا تھا اس وقت بھی یہ بات مذاکرہ کیا تھا اس کا کہ قرآن پاک قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن پاک میں جتنے واقعات مقصود ہوئے ہیں وہ واقعہ سنانے کے لیے نہیں ہیں، قصہ سنانے کے لیے نہیں ہے، نہ تاریخ کی کتاب ہے۔ تاریخ کی کتاب جو ہوتی ہے، قصوں کی کتاب ہوتی ہے، اس میں ترتیب وار قصے لکھے جاتے ہیں، تاریخ وار جو ہے وہ اس کو مورخ جو ہے وہ تاریخ لکھتا ہے، لیکن قرآن پاک تو ہدایت کی کتاب ہے، تو اس کے اندر قصہ سنانا مقصود ہی نہیں ہے، اصل تو عبرت مقصود ہوتی ہے۔ جو حصہ جہاں پر مقصود ہے اللہ پاک آگے پیچھے جہاں پر جس کی ضرورت ہے اسی کو وہیں پر بیان فرما دیتے ہیں۔ قصوں کی کتاب ہوتی پھر ہمیں یہ اعتراض ہو سکتا تھا کہ قصہ جو ہے وہ ترتیب سے نہیں ہے، سوائے یوسف علیہ السلام کی سورہ یوسف کے کوئی قصہ قرآن پاک میں پورا یا ترتیب سے کہیں بھی بیان نہیں ہوا، اس لیے کہ قصہ تو مقصود ہی نہیں ہے، مقصود تو ہدایت ہے، مقصود تو عبرت حاصل کرنی ہے۔ تو اب یہ واقعہ ہم نے جس وقت ان کو یہ کہا نا، اللہ پاک جل شانہ فرما رہے ہیں
کہ شہر میں داخل ہو جائے، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، تم جہاں سے چاہو کھاؤ اور جتنا چاہو کھاؤ، یعنی اس شہر کے اندر تمہارے لیے برکتیں نازل کی جائیں گی، ملک شام کے اندر یا کسی اور شہر کا، جو بھی جیسے مفسرین کا اختلاف ہے۔ تو اللہ پاک جل شانہ نے ساتھ یہ بھی حکم فرمایا کہ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، جب تم شہر میں داخل ہونا تو سر جھکاتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، تم نے سجدہ کرتے ہوئے، کیونکہ تم نے خطائیں کی ہیں، غلطیاں کی ہیں، پہلے بھی بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، اب بھی یہ تم نے جو ہے من و سلوا، یہ سارا کچھ جو ہے جن چیزوں سے تمہیں منع کیا گیا تھا، اچھی چیزوں کو چھوڑ کر تم اپنے لیے اللہ سے کہہ رہے کہ ہمیں بیج دو، ہم خود اگائیں گے، ہم خود پیاز کاشت کریں گے، فلانی چیز کاشت کریں گے، اب تم نے خود اپنے لیے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے، تو اس لیے اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا کہ یہ تم نے چونکہ گناہ کیا ہے، نافرمانی کی ہے، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے، اور زبان سے بھی یہ الفاظ کہنا ہے حطۃ وقولوا حطۃ، حطۃ کا معنی بخشش، یا اللہ ہمیں معاف فرما، معافی دے دے، معافی دے دے، یہ الفاظ کہتے ہوئے سر جھکاتے ہوئے داخل ہونا ہے۔ نغفر لکم خطایاکم، اللہ پاک جل شانہ فرما رہے ہیں کہ تم ایسا کرو گے تو ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، وسنزید المحسنین، اور جو نیکی کرنے والے ہوں گے ان کو اور زیادہ دیں گے۔ یعنی جو یہ الفاظ کہے گا اور سر جھکاتے ہوئے عاجزی سے داخل ہوگا اس شہر میں، اس کے گناہوں کو تو معاف کر دیں گے، اور جو محسنین ہوں گے، یعنی جو جن کا خلوص زیادہ ہوگا، زیادہ خلوص سے، زیادہ اہتمام سے، جیسے حکم دیا گیا ویسے پورا کریں گے، تو سنزید، ہم ان کو اور زیادہ عطا فرمائیں گے، اور زیادہ فضیلت بھی دیں گے، سب کچھ ان کو زیادہ دیں گے۔ فبدل الذین ظلموا قولا، آخری آیت ہے ہماری، بس 1-2 منٹ ہے، بس ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، انہوں نے وہ بات جو ان سے کہی گئی تھی اس کو بدل دیا۔ ان کو یہ کیا کہا گیا تھا؟ قولوا حطۃ 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 کہہ کر جو ہے نا تم یا اللہ معافی معافی، ان کی زبان میں یا اللہ معاف کر دے، یہ کہتے ہوئے تم نے داخل ہونا۔ اب چونکہ وہ مطالبہ کر چکے تھے کہ نہیں ہمیں تو یہ من و سلوا نہیں چاہیے، ہمیں تو بیج چاہیے، گندم کاشت کریں گے، فلاں پیاز کھائیں گے، فلاں کھائیں گے، ہمیں تو وہ چاہیے، سبزیاں چاہیے، تو انہوں نے اس لفظ کو تبدیل کر دیا، حطۃ کی بجائے حنطۃ کہنا شروع کر دیے، حنطۃ فی شعیرۃ، حنطۃ فی شعیرۃ، حنطہ کا معنی ہوتا ہے گندم، جو گندم، ان کو حنطہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں تو اجناس چاہیے، ہمیں تو جو ہے یہ خوراک کے طور پر یہ چیزیں چاہیے۔ اللہ کے بتائے ہوئے لفظ کو تبدیل کر دیا۔ اللہ پاک جل شانہ فرمانا ہے فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اللہ کی اس نافرمانی کی وجہ سے، اس حکم عدولی کی وجہ سے، وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، اللہ کے اس بتائے ہوئے لفظ کو، طریقہ عبادت کو بدلا، الفاظ کو بدلا، تو اللہ پاک نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا، رجزا من السماء، آسمان سے عذاب نازل کیا، بما كانوا يفسقون، اس نافرمانی کی وجہ سے۔ اب وہ کیا عذاب نازل ہوا؟ اس وادی عتیق کے اندر ان کے اوپر طاعون کا اللہ پاک نے عذاب بھیجا، طاعون کی بیماری لگ گئی، جس کو ہمارے یہاں کینسر کہا جاتا ہے، جس سے بڑی تعداد میں بنی اسرائیل جو ہے وہ ہلاک ہوئے۔ بعض روایات میں یہ لکھا گیا ہے کہ 70,000 مرے اس طاعون کی وجہ سے، جو اللہ نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا تھا۔ تو پھر اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، جس کی وجہ سے وہ ختم ہوا، تو یہ اس کی سزا تھی۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ ہے، رکوع تو یہ ہمارا 6واں رکوع ختم ہو گیا ہے سورہ بقرہ کا، ایک مسئلہ بڑا اہم ہے، وہ یہ ہے کہ ہم الفاظ کو تبدیل کر سکتے ہیں، قرآن پاک کے الفاظ کو، حدیث کے الفاظ کو، دعاؤں کے الفاظ ہیں، اذان کے الفاظ ہیں، کیا معنی وہی رہے، الفاظ بدل سکتے ہیں؟ نہیں بدل سکتے۔ انہوں نے بھی یہ لفظ ہی بدلا نا، اور کیا کیا، صرف لفظ بدلا، اس کی سزا یہ ملی کہ طاعون کی وجہ سے 70,000 مارے گئے۔ اب کوئی بندہ کہ جی معنی وہی رکھوں گا میں قرآن کا، لیکن لفظ اپنی مرضی کا پڑھ لیتا ہوں، 2 لفظ ہم معنی مل جاتے ہیں۔ عربی تو بڑی وسیع زبان ہے، عربی جتنی وسیع زبان تو ہے ہی کوئی نہیں دنیا کے اندر، تو اتنی وسیع زبان ہے کہ ایک لفظ ہے نا شعر، لفظ ہے ایک شعر، شعر کو تو ہمارے ہاں شعر ہی کہتے ہیں، عربی میں لائن کہتے ہیں، اور جو ہے مطلب ہے کہ اور زبانوں کے اندر شعر، شین، شریکی، اور زبانوں کے اندر مختلف نام ہے، پشتو کے اندر اور نام ہے، فارسی کے اندر اور نام ہے، لیکن اسی شعر کے عربی کے اندر 1000 نام ہیں، لیث، حیدر، غضنفر، اسد، سعد، یہ اتنے الفاظ ہیں، سب کا معنی شعر ہے، اتنی وسیع زبان ہے عربی۔ تو کسی کو یہ گمان ہو سکتا ہے کہ اتنی وسیع زبان ہے تو میں اس کے ہم معنی الفاظ بول سکتا ہوں، تو ایسا نہیں ہے بھائی۔ ہم جس طرح معنی نہیں بدل سکتے، مراد نہیں بدل سکتے، الفاظ بھی نہیں بدل سکتے، الفاظ بھی ہمیں وہی رکھنے ہوں گے جو قرآن پاک میں نازل ہوئے، جو حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عنایت فرمائے، وہی الفاظ جو ہے نا ہمیں وہی رکھنے ہوں گے۔ کوئی کہے جی اذان ہم اپنی مرضی سے دیں گے، اذان کے الفاظ بدل، معنی تو وہی ہے، اذان اپنی مرضی کی دے لیتے ہیں، اذان نہیں بدل سکتی،
تکبیر اپنی مرضی سے کہیں گے تکبیر نہیں، الفاظ وہی رہیں گے، الفاظ ہم نہیں بدل سکتے، اس کے ہم معنی کو اور الفاظ نہیں لا سکتے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اعظم، اللہ سب سے بڑا ہے، دونوں کا معنی سیم ہے، لیکن ہم کبھی بھی اللہ اعظم اذان نہیں دے سکتے، اللہ اکبر ہی اذان دیں گے، تبدیلی نہیں کر سکتے۔ تو یہ مسئلہ بھی ہمیں اس کے ساتھ ساتھ معلوم ہوا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔